السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج ہم جماعت نام کی نظم پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ کے شاعر علامہ محمد اقبال کا تعارف پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ کرام، علامہ محمد اقبال 1877 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی وفات 1938 کو ہوئی، یعنی 1877 کو آپ پیدا ہوئے اور 1938 کو آپ کی ڈیتھ ہوئی۔ اس طرح علامہ محمد اقبال کی کل عمر 61 سال ہوئی، 61 ایئرز آپ کی کل عمر بنی۔ تو ہمارے قومی اور ملی شاعر، مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ تو علامہ اقبال کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے، وہاں سے بار ایٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ مطلب انہوں نے انگلستان میں جا کر وکالت کی تعلیم حاصل کی اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ وطن واپس پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ تو آپ نے کون سا پیشہ اختیار کیا ہوا تھا؟ آپ نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا ہوا تھا۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد آپ کا مشہور خطبہ ہے کہ جس میں آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ پیش کیا۔ آپ نے کہا تھا، مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک الگ ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ تو 1938 میں آپ نے انتقال کیا اور لاہور میں شاہی مسجد کے قریب دفن ہوئے۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پرسوز شاعری کی۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا، مگر بعد میں زیادہ تر توجہ نظم نگاری کی جانب مبذول کر دی، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ زیادہ مؤثر ذریعہ تھا۔ اقبال کا دائرہ فکر، مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور اس چاہت و عقیدت کا اظہار جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے۔ اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت اور خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ تو اقبال کی شاعری کے موضوعات کیا ہیں؟ اگر یہ سوال آتا ہے تو اس کا جواب کہ اقبال کی شاعری کے موضوعات میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت اور خودی و بے خودی موضوعات رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اقبال جیسا عظیم شاعر و فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکا۔ اقبال کی بہت سی تصانیف ہیں، ان تصانیف میں سے کچھ اردو کے اندر ہیں اور کچھ فارسی میں ہیں، اور ایک ان کی مشہور کتاب ایسی بھی ہے کہ جو اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے، لیکن اس کتاب کا زیادہ تر حصہ فارسی میں ہے۔ تو سب سے پہلے اقبال کی ان کتابوں کو بیان کرتے ہیں جو اردو کے اندر موجود ہیں۔ اقبال کی 3 مشہور کتابیں بانگ درا، بال جبرائیل اور ضرب کلیم، یہ 3 کتابیں ان کی اردو شاعری کی کتابیں ہیں۔ اقبال کی کتاب ارمغان حجاز وہ کتاب ہے جو اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اقبال کی کتاب ارمغان حجاز کا زیادہ تر حصہ فارسی میں ہے اور مختصر حصہ اس کا اردو نظموں کے اندر شامل ہے۔ اقبال کی فارسی کی اور کتابیں پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی
اور اسرار خودی شامل ہیں۔ تو عزیز طلبہ کرام، اقبال نے اپنے قومی و ملی شاعری کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عمل پیہم اور جہد مسلسل کی راہ پر ڈالا ہے۔ انہوں نے حریت فکر، خودداری اور خودی کا درس دے کر ملت اسلامیہ کو خواب غفلت سے بیدار کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ وہ فلسفہ و نفسیات کے دقیق مسائل حل اور ایک خاص نوع کے نظام فکر پیش کرنے کے حوالے سے اردو شاعری کی روایت میں اپنی مثال آپ ہیں۔